ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیوں ناکام ہوئے؟ ریاست کی نئی پالیسی کیا ہے؟ افغان طالبان کی سہولت کاری میں دوبارہ مذاکرات سے انکار کیوں؟ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے یکجان دو قالب۔ سلیم صافی کا کالم۔ ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جانا کوئی ہم سے سیکھے۔ ہماری مسلسل دہائیوں، تقریروں اور تحریروں کے باوجود پہلے کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں کوئی تعلق ہے، اور اب ہماری ریاست دوسری انتہا پر چل کر یہ ورد کرنے لگی ہے کہ یہ تو یکجان دو قالب ہیں، اور یہ کہ ٹی ٹی پی جو بھی کارروائی کرے گی اس کا جواب افغانستان کو دیا جائے گا۔ سینئر صحافی سلیم صافی اپنے کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ ریاست سے معاملہ عام افغانوں تک چلا گیا۔ پہلے ایک طرح کے بیچارے افغانیوں کو نکالا گیا، اور اب کارڈز والے افغانوں کو نکالنے کی تیاریاں ہیں، لیکن اپنی غلطیوں پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ ہم افغانوں کو طعنہ دیتے ہیں، اور طعنے کا وہ بہت برا مناتے ہیں۔ مثلاً ہمارے حکمران ان دنوں یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ ہم نے طالبان کو اتنا عرصہ سپورٹ کیا اور اب وہ ہمارے احسان کو بھول گئے ہیں۔ اب اس دعوے کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اعلانیہ طور پر تو امریکہ کے اتحادی تھے، اور طالبان کو جو سپورٹ کیا ہے وہ در پردہ کیا ہے۔ طالبان کے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا۔ ملا عبدالسلام ضعیف کو بے شرمی سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ استاد یاسر یہاں پر قتل ہوا۔ ملا برادر کو جیل میں رکھا گیا، لیکن ہم نے جو احسان کیے ہیں اس کا اعلانیہ طور پر باوجود تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مجرم بنیں گے۔ چنانچہ جب ہم احسانات کا طعنہ دیتے ہیں تو افغان طالبان کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آتا ہے، اور دوسری طرف طالبان مخالف افغان کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے، اور آج جو ہم دربدر ہیں تو یہ پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے طعنوں کا سلسلہ تو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ جہاں تک ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، پہلی غلطی تو پاکستان نے یہ کی کہ ٹی ٹی پی سے متعلق شک کو قطر معاہدے میں ڈلوانے میں ناکام رہا۔ پاکستان کو اس وقت تک قطر معاہدے میں تعاون نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک وہ اس چک کو نہ ڈلواتا، لیکن زلمے خلیلزاد کی مخالفت کی وجہ سے اس چک کو نہیں ڈلوایا گیا، جس کا خمیازہ ان دنوں ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان فاتح بننے سے پہلے اور اس کے بعد کے طالبان کے فرق کو سمجھ نہیں پایا۔ ابتدا میں اگر ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات ہو رہے تھے تو اس لیے کہ ٹی ٹی اے سامنے موجود نہیں تھی۔ کابل فتح کرنے کے بعد افغان طالبان ایک ریاست کے حکمران بن گئے تھے۔ میں ہمیشہ آپریشنوں کا مخالف رہا ہوں اور مذاکرات پر زور دیتا رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات کب، کس کے ساتھ اور کن لوگوں کے ذریعے ہوں۔ اس وقت جب کہ ٹی ٹی پی کے سارے لوگ افغانستان میں تھے، ٹی ٹی اے کی قیادت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے تھے، لیکن ہمارے پالیسی سازوں نے جلد بازی میں افغان طالبان پر زور دیا کہ آپ ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ بٹھا دیں تو ہم اپنا مسئلہ حل کر لیں گے۔ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کی پوری قیادت کو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بٹھا دیا، جس میں 1 مہینے کی جنگ بندی ہوئی، اور جواب میں طالبان کے 100 سے زائد رہنماؤں کو رہا کرنے کا وعدہ ہوا۔ وہ پورا 1 مہینہ گزر گیا، لیکن ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی یہاں ٹی ایل پی کے مسئلے میں مصروف ہو گئے، اور ان کا ایک بندہ بھی رہا نہ ہو سکا۔ پھر جب دوبارہ ان کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا تو افغان طالبان جو ضامن تھے ان کی پوزیشن ٹی ٹی پی کے سامنے اس لیے کمزور تھی کیونکہ انہوں نے جنگ بندی کا وعدہ پورا کیا تھا، لیکن جواب میں ان کے قیدی رہا نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ دوبارہ مذاکرات کے لیے ٹی ٹی پی نے اپنے لوگوں کی رہائی کی شرط رکھ دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذاکرات وفاقی حکومت یا اس کے نمائندے کرتے، لیکن دوسری مرتبہ مذاکرات پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کی قیادت میں قبائلی مشران نے کیے۔ ان مذاکرات کا صرف ایک دور ہوا تھا کہ پاکستان میں عسکری قیادت تبدیل ہوئی، جس کے ساتھ پالیسی بھی تبدیل ہو گئی۔ نئی پالیسی یہ بنائی گئی کہ ٹی ٹی پی سے براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور جو بھی بات ہوگی وہ افغان طالبان کے ساتھ ہوگی۔ اب افغان طالبان کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنا مسئلہ خود حل کر لیں اور ہم سہولت کاری کریں گے، لیکن ہماری ریاست اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری ریاست کا موقف ہے کہ پوری ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں افغان طالبان کے تعاون سے کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کریں گے تو ہم اس کے لیے افغان حکومت کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ دوسری طرف افغان طالبان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جو عناصر کارروائیاں کرتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں، اور پاکستان اپنی داخلی ناکامی کے لیے ہمیں الزام دے رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے پاکستان کے مطالبے پر ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستان کے ساتھ بٹھا رکھا تھا، لیکن پاکستان نے وعدے پورے نہیں کیے اور یک طرفہ طور پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ منقطع کیا۔ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی یکجان دو قالب ہیں یا نہیں، لیکن ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس خطے میں ایک بار پھر علاقائی اور عالمی پراکسی وار شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان کا مسئلہ افغانستان سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے بات بھی افغان طالبان سے کرنی ہوگی، لیکن افغانوں کے ساتھ طعنوں اور دھمکیوں کے انداز میں بات کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔
حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، پہلی فرصت میں افغان طالبان کو گلے لگا لے، ان کو عملی طور پر یقین دلا دے کہ پاکستان ان کا ہمدرد ہے، پھر انہیں خطے میں جاری نئی پراکسی وار کی تفصیلات بتا کر سمجھا دے کہ دونوں کا بھلا اسی میں ہے کہ مشترکہ لاہ عمل بنائیں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کی کمزوریوں کا خیال رکھیں۔ جو لوگ مکمل ٹی ٹی پی کو کرش کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ بھی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے مسئلے کا حل بھی مذاکرات ہی ہیں، لیکن مذاکرات صحیح طریقے سے صحیح لوگوں کے ساتھ اور صحیح لوگوں کے ذریعے ہونے چاہیے۔ شاید یہ بات لوگوں کو بری لگے، لیکن ایسا حل نکالنا ہوگا جس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی زندہ رہ سکیں، مگر امن کے ساتھ۔